رات کے 2 بج رہے ہیں۔ وقت اپنی مخصوص رفتار سے آگے بڑھ رہا ہے۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھائی ہے۔ وال کلاک کی ٹک ٹک صاف سنائی دے رہی ہے، لیکن تمہارے دماغ میں ایک شور برپا ہے۔ تم اپنے بستر پر لیٹے ہوئے ہو، تمہاری آنکھیں بند ہیں، مگر نیند تم سے کوسوں دور کھڑی تمہارا منہ چڑھا رہی ہے۔ تمہارا جسم تھکاوٹ سے چور ہے، لیکن حقیقت میں تمہارا جسم نہیں تھکا، بلکہ تمہارا ذہن تھک چکا ہے۔ اسی حالت میں تم خود سے کہتے ہو میں تھک چکا ہوں، لیکن کیا واقعی؟ کیا تم نے آج بہت زیادہ وزنی کام کیا تھا؟ کیا تم میلوں پیدل چلتے رہے؟ یا پھر سارا دن تم اپنے خیالات کے بوجھ تلے دبے رہے؟ یہی وہ سوال ہے جو اکثر لوگ خود سے نہیں پوچھتے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم اپنی مصروفیت اور کاموں کی وجہ سے تھکتے ہیں، حالانکہ سچ تو یہ ہے کہ انسان سب سے زیادہ سوچنے کی وجہ سے تھکتا ہے۔ ایک ایسی سوچ جو کبھی ختم نہیں ہوتی، ایک ایسا خوف جو حقیقت میں اپنا وجود بھی نہیں رکھتا، مگر پھر بھی ہمارے دل کی دھڑکن کو بے ترتیب کر دیتا ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا، کبھی کبھی ہم سارا دن کوئی خاص کام نہیں کرتے، مگر پھر بھی رات کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے سارا دن ہم نے کئی جنگیں لڑی ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا دماغ ہر وقت، ہر لمحہ ایک انجانی لڑائی میں مصروف ہوتا ہے، اور ایسی سوچوں میں وہ خیالات جو ہمیں پیچھے کی طرف دھکیل دیتے ہیں وہ ہیں کہ اگر میں ناکام ہو گیا تو، اگر لوگ ہنسنے لگے تو، اگر سب کچھ میرے ہاتھ سے نکل گیا تو پھر۔ لفظ اگر انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ میں ایک شخص کو جانتا ہوں، اور اس کی کہانی سننے کے بعد معلوم ہوگا کہ آپ بھی اسے جانتے ہیں۔ وہ عام سا شخص تھا، اس کے خواب بھی عام سے تھے۔ وہ کچھ بڑا کرنا چاہتا تھا، وہ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتا تھا، لیکن اس کی ایک پرابلم تھی، وہ ہر چیز کے بارے میں حد سے زیادہ سوچتا۔ وہ جب بھی کوئی نیا کام شروع کرنے لگتا، اس کا دماغ اسے اسی وقت مستقبل کی ہزاروں تصویریں بنا کر دکھا دیتا کہ اگر میں کامیاب نہ ہوا تو، اگر لوگوں نے برا کہنا شروع کر دیا تو پھر، اگر اس میں وقت ضائع ہوا تو۔ اور انہی سوچوں کی وجہ سے وہ نیا کام شروع نہیں کر پاتا۔ شروع میں اسے لگتا تھا کہ وہ بہت محتاط ہے، وہ بہت سمجھدار ہے، لیکن آہستہ آہستہ اسے احساس ہونا شروع ہوا کہ وہ خود سے نہیں سوچ رہا، بلکہ وہ اپنی ہی سوچ کا قیدی بن چکا ہے۔ ایک رات وہ اپنے گھر کی چھت پر تھا، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، شہر پر مکمل خاموشی طاری تھی، مگر اس کے دماغ میں ایک شور بپا تھا۔ تب اسے ایک عجیب سا خیال آیا کہ میں حقیقت سے نہیں تھکا، میں اپنے خیالات کی وجہ سے تھک گیا ہوں۔ اور یہی وہ مقام تھا جہاں سے اس کی زندگی بدلنا شروع ہوئی۔ ناظرین کرام، اوور تھنکنگ ایک خاموش پوائزن ہے۔ یہ آپ کو ایک ہی جگہ پر روکے رکھتی ہے، جبکہ آپ کے اندر سے زندگی آہستہ آہستہ ختم ہوتی رہتی ہے۔ تم سوچتے ہو کہ تم اپنے مسائل کو حل کرنے کی طرف لے جا رہے ہو، لیکن حقیقت میں تم صرف اپنے اندر کے خوف کو مزید طاقتور بنا رہے ہوتے ہو۔ ایک دانا کا قول ہے، "وی سفر مور ان امیجنیشن دین ان ریالٹی"، اور یہی حقیقت ہے کہ اوور تھنکرز ان چیزوں سے زیادہ خوف زدہ ہوتا ہے جو ہوتی ہی نہیں۔ ہم اپنے دماغ میں ایسے مناظر بنا لیتے ہیں جو حقیقت سے کہیں زیادہ خوفناک ہوتے ہیں۔ آپ نے کبھی محسوس کیا کہ ہم نئے کام کو کرنے سے پہلے جتنا ڈرتے ہیں وہ اتنا مشکل ہوتا نہیں ہے؟ کسی سے بات کرنے سے پہلے جتنا سوچتے ہیں حقیقت اتنی پیچیدہ نہیں ہوتی۔ مستقبل کے بارے میں ہم جتنا سوچتے ہیں زندگی کبھی ویسی نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی ہم سوچتے رہتے ہیں کیونکہ ہمارا دماغ کنٹرول چاہتا ہے۔ وہ ہر چیز کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، ہر خطرے سے بچ کر چلنا چاہتا ہے، مگر زندگی کبھی یقین کامل نہیں دیتی، اور یہی وہ مقام ہے جہاں پہنچ کر انسان پھنس جاتا ہے۔ اوور تھنکنگ دراصل فیصلہ نہ کر پانے کی بیماری ہے۔ تم اتنے سارے راستے دیکھتے ہو کہ چلنا بھول جاتے ہو، تم اتنے سارے نتائج سوچتے ہو کہ پہلا قدم اٹھانا ہی مشکل لگتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے
जैसे कोई शख्स समंदर के किनारे खड़ा हो और पानी में उतरने से पहले हर लहर पर अपना कंट्रोल हासिल करना चाहे, यह नामुमकिन है। ज़िंदगी हमेशा गैर यकीनी रहेगी, खौफ हमेशा मौजूद रहेगा, रिस्क हमेशा रहेगा और हालात कभी भी मुकम्मल तुम्हारे मुताबिक नहीं होंगे। हकीकत में कामयाब लोग वो नहीं होते जो खौफ से आज़ाद हों, बल्कि वो होते हैं जो खौफ के बावजूद हरकत करते हैं। हकीकत तो ये है कि तुम्हारी ज़्यादातर थकन काम की नहीं बल्कि उन ख़यालात की है जो तुम्हारे दिमाग में मुसलसल शोर मचाते रहते हैं। तुम उन जंगों से हार जाते हो जो हकीकत में कभी लड़ी ही नहीं गई, लेकिन जैसे ही तुम अमल करना शुरू करते हो खौफ कम होने लगता है, क्योंकि एक्शन दिमाग के शोर को तोड़ देता है। इसीलिए अपने हर ख्याल पर यकीन करना बंद कर दो, हर मसला अपनी सोचों में फंसा कर मत रखो और पूरी ज़िंदगी को एक साथ ठीक करने की कोशिश मत करो। सिर्फ अगला कदम उठाओ, सिर्फ अगले 5 मिनट बेहतर बनाओ। याद रखो, ख्यालात बादलों की तरह होते हैं, वो आते हैं और गुजर जाते हैं। अगर तुम इन्हें पकड़कर बैठ जाओगे तो कभी सुकून नहीं मिलेगा। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझ जाओगे कि तुम्हारी आधी परेशानियां कभी हकीकत में थी ही नहीं। इसीलिए आज खुद से वादा करो कि तुम अपनी ज़िंदगी को खौफ, शक और ओवर थिंकिंग के हवाले नहीं करोगे, क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ सोचने के लिए नहीं, जीने के लिए मिली है। नाज़रीन कराम, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया।